بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وصلى الله على محمد المصطفى وعلى آله المجتبى وأصحابه المقتدى وسلم تسليما كثيرا كثيرا. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم. وقال الله تبارك وتعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. وقال الله تبارك وتعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينكم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. وقال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا وعملوا الصالحات ونزل على محمد. وقال الله تبارك وتعالى: وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم جميعا مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت لأتمم أحاسن أخلاقكم. رواه موطأ مالك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت معلما. وقال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وصحبه وبارك وسلم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الهاشمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. گرامی قدر واجب الاحترام مجلس خدام الدین کے حضرات، علماء کرام، حفاظ قرآن، قرائے کرام، مفتیان عظام، سرزمین کوڈینار کے روشن خیال، فعال اور علماء کرام سے محبت کرنے والے مخلص ساتھیوں، بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، یہ اللہ کا مقدس گھر ہے جسے مسجد کہا جاتا ہے. ہماری آپ کی زبان میں مسجد نماز پڑھنے کی جگہ، ذکر، تلاوت، دعا کی جگہ، عربی لینگویج میں سجدہ کرنے کی جگہ، کوئی معمولی میننگ نہیں ہے. انسان کے جسم میں 540 رگیں اور 207 ہڈیں اور اس جسم انسانی کا سب سے رئیس عضو جس کو ریاست حاصل ہے، پورے جسم انسانی میں جو سردار کی حیثیت رکھتا ہے وہ ماتھا ہے انسان کا. وہ ایک ہی دربار کے اندر ٹکتا ہے. سر جھکانے کی جگہ صرف ایک رب العزت کا گھر ہے، اس کے علاوہ کوئی سر جھکانے کی جگہ نہیں. جہاں اللہ رب العزت کے آگے انسان اپنا ماتھا ٹیکتا ہے، سر نگو ہوتا ہے، سر بسجود ہوتا ہے، اس مقدس جگہ کو لغتاً مسجد کہا جاتا ہے. سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی، محبوب سبحانی، پیران پیر، بڑے پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو 40 سال اسٹوڈنٹ رہے، 51 سال دعوت و ارشاد کا زمانہ رہا، دنیا کا اولیاء کاملین کی جماعت کا
وہ معزز فرد ہیں جنہوں نے علوم ظاہرہ اور علوم باطنہ کے حصول میں 40 سال لگا دیے۔ 15 برس علوم ظاہرہ مدرسوں کے اور 25 سال ریاضت کے علوم حاصل کی۔ جب 40 سال مکمل ہو گئے، کل کائنات کا خلاصہ امام الانبیاء تاجدار مدینہ ہم سب کے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبد القادر کتنا حاصل کرو گے؟ پوری کائنات آپ کے انتظار میں ہے، جاؤ اس علم کی تبلیغ کرو۔ تو سیدنا غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی بڑے پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کیا، حضور میری زبان کھلتی نہیں، قربان جائیں احمد مجتبیٰ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک نکالا۔ یہ سیرت کی مجلس ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تھوک کو تھوک کہنا گستاخی ہے، آپ کے تھوک کو لعاب مبارک کہتے ہیں۔ آقا نے لعاب مبارک نکالا اور عبد القادر کے منہ میں ڈال دیا۔ اقوال سلف میں مرشدی و مولائی حضرت مولانا محمد قمر الزمان صاحب الہ آبادی نے یہ واقعہ نقل کیا ہے۔ پھر صبح میں جو بیان شروع کیا، خدا کی قسم 70 ہزار انسانوں کا مجمع ہوتا تھا اور بغیر اسپیکر کے بیان ہوتا تھا۔ 51 ایئر 51 سال دعوت و ارشاد کے رہے۔ ان کی بڑی بڑی کتابیں لکھی ہوئی ہیں، آپ ان کی کتابیں پڑھیں پتہ چلے گا کیا علم کی اشاعت کی۔ وہ فرماتے ہیں مسجد کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے نور کے نازل ہونے کی جگہ۔ مسجد کسے کہتے ہیں؟ اللہ کی تجلی کے اترنے کی جگہ۔ مسجد کسے کہتے ہیں؟ اللہ کی رحمت کے اترنے کی جگہ ہے۔ یہ تجلی کا پاور ہاؤس ہے، یہ رحمت کا پاور ہاؤس ہے، یہ اللہ کے نور کے اترنے کی جگہ ہے۔ اور سند یہ ہے، اللہ کا نور لوح محفوظ سے دنیا میں کعبے کی چھت پر اترتا ہے۔ مین پاور ہاؤس کعبۃ اللہ ہے، جو اللہ کے نور کی تجلی سیدھی لوح محفوظ سے کعبے کی چھت پر اترتی ہے، اور کعبۃ اللہ سے دنیا کے تمام مساجد میں اللہ کا نور سپلائی ہوتا ہے۔ اور جو مسلمان 5 وقت نماز کے لیے مسجد میں آتا ہے، اللہ کا نور لے کر گھر جاتا ہے، اللہ کی رحمت لے کر گھر جاتا ہے، اللہ کی برکت لے کر گھر پر جاتا ہے۔ اور اگر کوئی مسلمان بدقسمتی سے مسجد میں نہیں آتا ہے، اس کے گھر میں اللہ کے نور کا کوئی حصہ نہیں، اللہ کی رحمت کا کوئی حصہ نہیں، اللہ کی تجلی کا کوئی حصہ نہیں۔ مسجد میں جمع ہوئے، عشاء کی نماز پڑھی۔ عرب اس نماز کا نام عتمہ رکھتے تھے، عتمہ۔ بخاری شریف میں کتاب الصلاۃ میں آج ہی میں نے روایت پڑھا گئی، باب مواقیت الصلاۃ کے اندر عشاء کی نماز کا وقت لکھا ہے۔ وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عشاء کی نماز 2 قسم کے انسانوں پر بہت بھاری ہے۔ منافقوں پر عشاء کی نماز بہت بھاری ہے، لہذا کوشش کرنی چاہیے کہ عشاء کی نماز ہمیشہ پابندی کے ساتھ ادا ہونی چاہیے۔ آدھی رات کے عبادت کا ثواب ملتا ہے، اور فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لینے پر باقی آدھی رات کی عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ بہت خوشی ہوئی، شہر میں خدام الدین تنظیم علماء قراء حفاظ کی اپنے پسینے کی قیمتی کمائیوں سے ہم امت کے لوگوں کے لیے، عوام پبلک کے لیے ماہانہ اپنا ذاتی فن اکٹھا کر کے بڑے مہینوں میں باہر سے علماء کرام کو بلا کر کے ہم امت کی ضروری دین علم کی طرف متوجہ فرماتے ہیں۔ بہت نیکی کا کام ہے، بہت بڑی سعادت ہے۔ یہ سلسلہ شروع ہو گیا، آج دوسرا بیان ہے۔ عنوان دیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ۔ دیکھو سیرت کسے کہتے ہیں؟
سیرت کا ترجمہ لکھا ہے حالت، سیرت کا ترجمہ حالت سے کیا ہے، لیکن یہاں کس کی سیرت بیان کی جاتی ہے؟ اطوار، عادات، احوال، اس کا نام سیرت ہے، لیکن یہاں اصلاح، شعار، شخصیت کی زندگی کے حالات کو سیرت سے تعبیر کرتے ہیں۔ وہ ہیں کل کائنات کا خلاصہ احمد مجتبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس۔ آپ کی سیرت طیبہ کا ذکر خیر باعث سعادت ابدیہ ہے، اور اس مجلس میں شرکت مغفرت کا باعث ہے، آخرت میں بلندی درجات دلواتا ہے، اللہ کے پیغمبر کا قرب نصیب ہوتا ہے، اتباع سنت کے جذبات پیدا ہوتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والہانہ محبت اور عقیدت حاصل ہوتی ہے۔ اس مجلس میں بیٹھنا بہت بڑے شرف کی بات ہے۔ آپ تعجب کریں گے، 4 درجن سے زیادہ بلکہ 70 سے زیادہ عیسائی، یہودی، غیر مسلموں نے امام الانبیاء، تاجدار مدینہ، حبیب خدا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ لکھی، بیان کرنے والوں نے بیان کی ہے۔ بیان کرنے والے اس لیے بیان کرتے ہیں کہ ان سعادت مند انسانوں میں ہمارا بھی نام آ جائے اور ہماری نجات کا باعث ہو جائے، اسی لیے اس کا سننا بھی سعادت ابدیہ کا ضامن ہے، اور مسجد میں بیٹھ کر کے سننا بہت بڑی خیر ہے۔ مجھے عنوان دیا ہے علماء کرام نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، آپ کے کیریکٹر۔ دیکھیے، ہم عنوان کے عام طور پر پابند رہا کرتے ہیں، اور اسی عنوان پر ہم چند باتیں آپ کی خدمت میں کتابوں میں پڑھ کے مطالعہ سے بیان کرتے ہیں۔ ہم پیشہ ور کوئی واعظ اور مقرر نہیں ہے کہ دھندہ داری بیان کرنے والا کوئی واعظ یا مقرر آپ کی بستی میں نہیں آیا۔ ہم اپنی علمی استفادہ اور افادہ سے چند باتیں آپ کی خدمت میں ایک پیغام کی شکل میں لے کر کے آئے ہیں۔ اس کو دھیان اور توجہ سے سنا جائے، عمل کی نیت سے سنا جائے، دوسروں تک پہنچانے کی نیت سے سنا جائے۔ بزرگوں، انسان میں 2 ہی بڑے کمال ہیں، ایک کمال علم کا اور دوسرا کمال اخلاق کا۔ 2 ہی بڑے کمالات انسان کی زندگی میں ہو سکتے ہیں، ان 2 کمالات کے باہر کوئی کمال نہیں۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالی جماعت انبیاء کے بابت ارشاد فرماتے ہیں وَآتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، ہم نے جماعت انبیاء کو علم و حکمت سے سرفراز فرمایا۔ اللہ تعالیٰ شانہ فرماتے ہیں کونوا ربانیین، تم ربانی بن جاؤ۔ اس کی تفسیر میں امام علامہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر فرمایا کونوا فقہا علماء حکما، تم علماء بن جاؤ، فقہا بن جاؤ اور حکما بن جاؤ۔ عالم کا معنی جاننے والا، فقیہ کا معنی تدبر اور سمجھ سے کام لینے والا، اور حکیم کا معنی عقل پر شریعت کی لگام لگا کر چلنا۔ ایک انسان کی عقل ہے، اس عقل پر شریعت کی لگام لگا کر چلنے والے کو حکیم کہا جاتا ہے۔ جماعت انبیاء کو اللہ نے علم دیا، جماعت انبیاء کو اللہ نے حکمت عطا فرمائی۔ دیکھیے، حضرت آدم علیہ السلام سلسلہ نبوت اور رسالت کی پہلی کڑی ہے۔ جب آدم کو خدا نے پیدا کرنا چاہا تو اسرائیل سے، ملک الموت سے فرمایا زمین سے مٹی جمع کرو۔ اسرائیل نے اپنا ہاتھ مارا، زمین کا اوپری پڑ ملک الموت کے ہاتھ میں آ گیا، جمع کر دیا۔ صفا مروہ کے درمیان میں حضرت آدم علیہ السلام کا مادہ جمع کیا گارا، 40 سال تک اس کو سڑایا۔ 39 سال غم کی میغ برسی، 1 سال خوشی کی میغ برسی۔ حضرت آدم کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا، اپنی روح آدم میں ڈالی، اور حضرت آدم سے فرمایا اور ان کی بائیں پسلی سے حوا پیدا کی، یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ
وَكُلَا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اے آدم، آپ اور آپ کی بیوی حوا دونوں جنت میں رہو۔ پیدا دنیا میں کیا، بسیرا جنت میں اللہ نے آدم اور حوا کا بنایا۔ پھر شجرہ ممنوعہ کا استعمال حضرت آدم نے کر لیا۔ باری تعالیٰ نے فرمایا اہبطوا منہا جمیعا فإما یأتینکم منی ہدی فمن تبع ہدای فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اے آدم اور حوا، تم دونوں اتر جاؤ جنت سے زمین پر۔ ابلیس بھی عبادت کر کے جنت میں رہتا تھا، حاملین عرش فرشتوں کا استاد بنا ہوا تھا، طاؤس الملائکہ کا لقب دیا گیا تھا، اس کو بھی جنت سے خدا نے اتارا۔ اخرج منہا فإنک رجیم وإن علیک لعنتی الی یوم الدین۔ نکل یہاں سے، تو مردود ہے اور قیامت تک ملعون ہے۔ اللہ کا غصہ ابلیس پر کتنا ہے، اور آدم اور حوا سے محبت برا سلوک۔ اہبطوا منہا جمیعا، دونوں اتر جاؤ اور دنیا میں رہو، میری طرف سے ہدایت آ جائے، جو ہدایت کا اتباع کرے گا اس پر کوئی دشمن کا خوف نہیں، اور دنیا کے چھٹنے پر دنیا کا کوئی غم نہیں ہوگا۔ حضرت آدم علیہ السلام 1000 کم 40 سال دنیا میں رہے، 1000 کم 40 سال دنیا میں رہے۔ آدم ثانی حضرت نوح علیہ السلام 1050 سال دنیا میں رہے، 2010 سال ہو گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تقریباً حضرت نوح کے بعد 1200 سال کا زمانہ ہے۔ حضرت ابراہیم اور موسیٰ کے درمیان 569 سال کا زمانہ ہے۔ حضرت موسیٰ اور داؤد کے درمیان میں 540 سال کا فاصلہ ہے۔ حضرت داؤد اور عیسیٰ کے درمیان میں 1300 سال کا فاصلہ ہے۔ حضرت عیسیٰ اور کل کائنات کا خلاصہ احمد مجتبیٰ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں 571 سال کا فاصلہ ہے۔ آدم جس وقت نبوت سے سرفراز فرمائے گئے، آج 7595 سال ہو چکے۔ میں آپ کو ایک زبردست تاریخ کی طرف لے جانا چاہتا ہوں۔ دنیا کا پہلا آدمی آدم تھا، جس سے آدمی کو آدمی کہتے ہیں، آدم کی وجہ سے۔ آدم جنت میں رہتے تھے، پیدا دنیا سے کیے گئے، پیدا دنیا کی مٹی سے کیے گئے، اور بسیرا جنت میں رکھا گیا اور جنت سے دنیا میں اتارے گئے۔ آج اس واقعے کو 7995 سال ہو گئے، اس قصے کو 7595-96 سال کا یہ فاصلہ ہے۔ یہ آدم سے لے کر آج تک کی زندگی کی عمر میں نے آپ کو بتا دی۔ میں روایتوں سے اس کو ثابت کروں، لیکن میں موضوع کی طرف جلدی جانا چاہتا ہوں، اس لیے میں خالی آپ کو لب لباب بتا دینا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اس دوران تقریباً 1.25 لاکھ انبیاء اور 313 رسول پیدا کیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور خاتم الانبیاء والمرسلین، افضل الانبیاء والمرسلین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان 571 سال کا فاصلہ ہے، جس میں کوئی نبی نہیں آیا۔ دنیا کے انسانوں کے حالات بالکل بدل گئے۔ اپنی پیٹ کی سگی بیٹی کو باپ زمین میں زندہ دفن کر دیتا تھا، زمین پر پڑا ہوا خون چاک لیتا تھا۔ قیمار بازی عام تھی، جب بچہ پیدا ہوتا تھا تو اس کے حلق میں شراب کا قطرہ ٹپکایا جاتا تھا۔ ناچ گانے، زنا کا بازار، رشوت، اس زمانے کو جاہلیت سے یاد کیا جاتا تھا۔ اس قوم کو جہلاء عرب کہا جاتا تھا۔ اس قوم پر کوئی حکومت کرنے والا تیار نہیں تھا۔ یہ قوم عرب کی بدو مینگنیوں میں کھیلا کرتی تھی۔
زمانے کو جاہلیت، قوم کو جاہل، یہ بہت گلی گالی ہے۔ جاہل اگنان قوم کو کہتے ہیں۔ اس اگنان قوم میں، اس جاہل قوم میں کوئی حکومت کرنے کے لیے تیار نہیں۔ وہ انسان کے دل کی سختی کا عالم یہ کہ اپنے پیٹ کی سگی بیٹی کو زمین میں زندہ دفن کر دے۔ اور ایک نہیں، اقرا ابن حابس ایک مرتبہ آقا حسنین میں سے کسی کو گود میں لیے ہوئے تھے، بوسہ دے رہے تھے، چومتے چاٹتے تھے۔ اقرا ابن حابس نے کہا، اے محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب، آپ یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا، میری بیٹی کے بیٹے کو میں پیار کرتا ہوں۔ کہا، خدا کی قسم، اس ہاتھ نے یہ کے بعد دیگرے ساتھ ساتھ بیٹی کو زمین میں زندہ دفن کر دیا۔ وہ ابو 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 پکارا کرتی تھی، لیکن پیدا کرنے والے مالک کی عزت کی قسم میرے دل میں رحم کا چھانٹا تک نہیں آیا۔ اس موقع پر نبی جی نے فرمایا، فرحت ارحم من لا یرحم لا یرحم، ہٹ یہاں سے، ویحک غیب عنی وجہک، یہاں سے نکل جا۔ جو زمین والوں پر رحم نہیں کرتا، آسمان والا بھی اس پر رحم نہیں کرتا۔ یہ حالات مکے کے تھے۔ اس میں عیسوی سن 571 عام الفیل کا سال، عیسوی سن 571 عام الفیل کا سال، سوموار کا دن 12 ربیع الاول، جناب عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ کے گھر میں بی بی آمینہ کے بطن سے کل کائنات کا خلاصہ، امام الانبیاء، تاجدار مدینہ، حبیب خدا حضرت محمد الرسول اللہ محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب کی حیثیت سے جلوہ افروز عالم ہوئے۔ آپ کے دنیا میں تشریف لاتے ہی بحیرہ ساوا خشک ہو گیا۔ آپ کے دنیا میں تشریف لاتے ہی فارس کی وہ آگ جو 1000 سال سے روشن تھی آٹومیٹک بجھ گئی۔ 14 کنگرے زمین پر آ گئے۔ روم اور فارس کی سلطنتوں میں تغیر پیدا ہو گیا۔ آقا مکی و مدنی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں بی بی آمینہ کے بطن سے عبداللہ کے مکان میں آپ کی ولادت بسعادت عیسوی سن 571 کو عام الفیل یعنی ابرہا یمن کے بادشاہ نے بیت اللہ پر ہاتھیوں کے لشکر سے جو چڑھائی کی تھی، اس کا بیان سورہ فیل میں ہے۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف ماکول۔ وہ واقعہ مکہ کی دھرتی پر پیش آیا تھا۔ وہ علماء کے حوالے کرتے ہیں، کیونکہ میرا بیان اخلاق نبوت پر ہے، لیکن میں آپ کو سیرت کی کڑی ملا دیتا ہوں، انجام تک آپ کے ذہن میں مطالعے میں یہ بات رہے۔ آقا کے ولادت باسعادت عام الفیل سوموار کے دن صبح کے سہانا وقت میں بی بی آمینہ کے بطن سے عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ کے گھر میں مکہ المکرمہ میں آپ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ بی بی آمینہ فرماتی ہے، میرے پیٹ میں جب آقا کا حمل تھا تو مجھے حمل کی کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوئی، اور مجھے بتایا گیا کہ بی بی تیرے پیٹ میں جو بچہ ہے یہ پوری امت کا سردار ہے، اور جب اس کی ولادت ہو جائے تو کہہ دینا کہ میں اس کو اللہ کے حوالے کر دیتی ہوں۔ اور تیسری بات یہ فرمائی، بی بی اس کا نام محمد رکھنا صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد جب نام آ گیا تو ذکر کر دوں، قرآن مقدس میں 4 مقامات پر اللہ نے محمد بیان کیا ہے۔ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم۔ یہ ایک مسئلے کی وضاحت کے لیے، جب آقا دنیا سے رحلت کر گئے، سوموار کا دن تھا، آقا پیدا ہوئے سوموار کے دن،
آقا نے اعلان نبوت کیا سوموار کے دن، آقا نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی، غار ثور میں آپ پناہ گزری ہوئے سوموار کے دن، آقا مدینے میں داخل ہوئے سوموار کے دن، اور آقا کی رحلت ہوئی سوموار کے دن۔ سوموار کے دن کی بڑی فضیلت ہے۔ آقا کی ولادت باسعادت سوموار کے دن، اعلان نبوت سوموار کے دن، آپ کی ہجرت کا سفر سوموار کے دن، مدینہ میں آپ قیام پذیر ہوئے سوموار کا دن، اور آقا کی رحلت ہوئی سوموار کے دن، اور آقا کی ہجرت ہوئی سوموار کے دن۔ اس لیے سوموار کے دن کی بڑی فضیلت ہے۔ سیدنا ابوبکر صدیق کی وفات بھی سوموار کے دن ہوئی۔ صبح کا سہانا وقت تھا، ابوبکر نماز فجر کے بعد آقا سے ملاقات کر کے تشریف لے گئے تھے حوالی مدینہ سنہ میں اپنی بیوی کی ملاقات کے لیے۔ پیچھے سے آقا نے آخرت کا سفر فرما لیا، اطلاع ہوئی، جلدی سے دوڑے دوڑے آئے۔ صحابہ کے حواس ختم ہو چکے تھے۔ امام بخاری نے باب ما جاء فی وفات النبی میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا حال بڑے عجیب انداز سے بیان کیا ہے، اس پر بھی ایک مستقل بیان کی ضرورت ہے۔ باب ما جاء فی وفات النبی، صحابہ کے ہوش ختم ہو چکے تھے۔ عمر جیسا اسلام کا جنرل بہادر، جن کے غیرت پر کائنات قربان ہو، پردے کے احکام عمر کے غیرت پر اترے، عورتوں کا قرار امت کی غیرت پر اترا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی مقامات پر ان کے منشا پر اللہ نے قرآن میں 18 سے زیادہ مرتبہ تائیدی خطاب فرمایا۔ وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لے کر کھڑے ہو گئے۔ جو یہ کہے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے، تلوار سے کام تمام کروں گا۔ ابوبکر تشریف لائے، آقا کے جسد اقدس پر سفید چادر ڈالی ہوئی تھی۔ یہ سنت ہے کہ انتقال کے بعد میت پر سفید چادر ڈالی جائے۔ سہول گاؤں تھا یمن کا، وہاں یہ خاص کپڑا بنتا تھا۔ آقا کے جسد اقدس پر سفید چادر ڈال دی گئی۔ سنت یہ ہے کہ جس گھر میں میت ہو، مرد کا ہو یا عورت کا، غسل اور کفن جب تک نہ دیا گیا، ایک کوری سفید چادر اس کے جسم پر ڈال دی جائے۔ یہ پہلی سنت ہے، لیکن لوگ اس پر عمل نہیں کرتے۔ میت یوں ہی کھلا پڑا رہتا ہے۔ آقا کے جسد اقدس پر سفید یمنی چادر ڈال دی۔ ابوبکر نے چادر ہٹائی، آپ کی پیشانی مبارک پر بوسہ دیا اور فرمایا، اے اللہ کے نبی، اللہ ہرگز آپ پر 2 موتیں جمع نہیں کرے گا۔ حضرت عمر نے فرمایا، اے ابوبکر، کیا اللہ کے نبی وفات پا گئے؟ حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا، ہاں، اللہ کے نبی وفات پا گئے، اور خطبہ ارشاد فرمایا، ان الحمدللہ والصلاة والسلام علی محمد الرسول اللہ، یا ایھا الناس من کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت ومن کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات کما قال اللہ تعالی وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم۔ حضرت عمر فرماتے ہیں، قسم خدا تعالیٰ کی، یہ آیت ہم قرآن میں ہمیشہ پڑھتے تھے، لیکن اس وقت لگا کہ آج یہ آیت اتری ہے، اور عمر کا ہوش ٹھکانے لگا تھا۔ ابو بکر اس امت کا وہ واحد انسان ہے کل انبیاء کے بعد جن کے صدقے میں سورج نکل رہا ہے۔ اس بات کا سب سے زیادہ لائق ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ان کے بابت قرآن ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا کے الفاظ کہہ رہا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم، بات اس پر چلی، حضرت آدم پیدا کر دیے گئے، دنیا کے اندر اتارے گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام ہیٹون پہاڑ پر سری لنکا میں اترے تھے۔ آج بھی حضرت آدم کے پیر کا نشان ہیٹون پر ہے۔ دنیا کے 3 بڑے مذاہب اس کو مانتے ہیں۔ ہندو لوگ شیو بھگوان کے پیر کا نشان بتاتے ہیں اور آدم کے پیر کی پوجا کرتے ہیں۔ مسلمان آدم پہ کہتے ہیں لیکن عبادت نہیں کرتے۔ 1 میٹر بائی آدھا میٹر کا آدم کا پیر تھا۔ آدم کا قد بھی تو 9 فٹ کا تھا۔ جب 9 فٹ کا قد ہو تو 1 میٹر کا پیر تو چاہیے کہ نہیں؟ آدم کا قد 9 فٹ کا تھا،
اور 90 فٹ والا دنیا کا پہلا انسان، آدمیت کا خلاصہ، ہیٹون پہاڑ پر آج تک آدم کے پیر کا نشان موجود ہے۔ دنیا کا تیسرا مذہب بدھ مذہب ہے۔ گوتم بدھ کے پیر کا نشان بدھسٹ لوگ بتاتے ہیں، واللہ اعلم بحقیقت حالہ۔ اب حضرت آدم علیہ السلام سلسلہ نبوت کی پہلی کڑی ہے، پھر دنیا کے اندر انسان آتے رہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 571 سال کے بعد آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت مکے میں ہوئی۔ بی بی آمنہ سے تیسری بات اللہ نے یہ بتائی تھی، نام ان کا محمد رکھنا، یہ اللہ کے خزانے میں محفوظ تھا۔ جناب عبد المطلب دادا ہے، حضور کے والد 6 مہینے پہلے دنیا سے تشریف لے گئے، اب یتیم پیدا ہوئی۔ قرآن پڑھو، والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی اما الیتیم فلا تقہر واما السائل فلا تنہر۔ قرآن آپ کو یتیم کہتا ہے۔ جناب عبداللہ کا وصال ہو چکا تھا، 6 مہینے پیشتر آپ ابھی تو بی بی آمینہ کے بطن میں تھے۔ باپ کی عدم موجودگی میں دادا باپ کی ذمہ داری نبھاتا ہے، یہ مسئلہ بھی سمجھو۔ باپ کی غیر موجودگی میں دادا ذمہ دار ہے، اسی لیے اولاد کا نام یا تو باپ رکھے یا دادا رکھے، ماں سے مشورہ لے، یہ ترتیب ہے اسلام میں۔ جناب عبد المطلب نے پوچھا، بی بی آمنہ کیا نام رکھو گی بیٹے کا؟ کہا محمد۔ کہا کیا؟ آج تک دنیا میں یہ نام کبھی ظاہر نہیں ہوا، تو محمد نام لائی کہاں سے؟ تو کہا ابا جی جس وقت یہ بچہ میرے پیٹ میں تھا تو مجھے اطلاع دی گئی تھی 3 باتوں کی۔ پہلا یہ کہ یہ پوری امت کا سردار بنے گا، دوسرا یہ کہ جب یہ پیدا ہو جائے تو اس کو اللہ کے حوالے کر دینا، اور تیسرا یہ کہ نام ان کا تو محمد رکھنا صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد نام جانتے ہو؟ آدم کی پیدائش آپ نے سنی، آقا کی ولادت باسعادت کا تذکرہ 12 ربیع الاول کو مولانا سے سنیں گے۔ آقا کی 3 ولادتیں ہوئی۔ حکیم الاسلام حضرت قاری طیب صاحب نور اللہ مرکزہ نے 2 ولادتیں لکھی ہیں، ایک ولادت جسمانی، ایک ولادت روحانی۔ بندہ آقا کی 3 ولادتوں کا تذکرہ کرتا ہے، ایک ولادت نورانی، دوسری ولادت روحانی، اور تیسری ولادت جسمانی۔ اب تینوں حدیثوں سے ثابت، ایسے میں ہفتے سے بیمار چل رہا ہوں، اس لیے آواز ساتھ نہیں دیتی، لیکن علماء کی دعوت کو ٹھکرانا، اور اولین جماعت کے ہمارے مائع ناز شاگرد پھر یہ روٹھ جاتے ہیں، اور جب دعوت قبول کر لی تو ہر حال میں پہنچنا ضروری ہوتا ہے۔ میں نے پرانچی بھی گاڑی کھڑی رکھ کر کے تاؤ کی دوا پی لی تاکہ کچھ نہ کچھ باتیں سفر میں کہہ دے۔ حالات ایسے ہوتے ہیں، عمر کا بھی تقاضا ہے، 56 تو ہو گئی ہے میری، اس وجہ سے حالات بھی ہوتے ہیں، عمر کے تقاضے بھی ہوتے ہیں، لیکن علماء کرام کے پیغامات کی بنیاد پر اور شہر سے والہانہ پرانی محبتیں ہیں۔ جب ہم پڑھتے تھے تو ایک دن کی جماعت میں کوڈینار بھی آتے تھے، اور یہی نئی مسجد، اس وقت سے یہ نئی مسجد دماغ میں ہے، اس لیے بستی کا بھی ہم پر حق بنتا ہے۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لو زور سے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وصحبہ وبارک وسلم۔ ولادت نورانی آپ دیکھیے، آدم کے پیدا کرنے سے 14,000 برس پہلے اللہ تعالیٰ نے کل کائنات کا خلاصہ احمد مجتبی حضرت محمد اور رسول اللہ کا نور پیدا کیا۔ شاید آپ کے کانوں میں پہلی مرتبہ بات پڑتی ہے، آدم کے پیدا کرنے سے پہلے آدم کا مادہ تو اسرائیل نے جمع کیا تھا، لیکن قربان جائیں احمد مجتبی
حضرت محمد الرسول اللہ کو اللہ نے پیدا کرنا چاہا، تمام فرشتوں کا استاد جبریل کو کہا، جس کے 600 پر ہیں، اور ایک پر اتنا بڑا کہ مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب، پورب سے پچھم، آسمان سے زمین، کائنات کی ساری فضا اس کا ایک پر بھر دے، اتنے بڑے پر کا مالک وہ جبریل ہے۔ ایک پر، ایسے کتنے پر ہیں؟ 600 پر۔ کتنے پر ہیں جبریل کے؟ 600 پر۔ اور ایک پر کتنا بڑا؟ آسمان سے زمین، شمال سے جنوب، پورب سے پچھم، پوری کائنات کے فضا بھر دے، اتنا بڑا مہانتا کا مالک فرشتہ اللہ نے بنایا ہے، اس کا نام جبریل ہے۔ اس کا نام جبریل ہے، جو اللہ کے نور سے پیدا ہوا، اس کی کوئی بیوی نہیں ہے، اس کے کوئی ماں باپ نہیں ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، اس کا کام اللہ کے امر کی تابعداری کرنا، فرشتوں نبیوں کی طرف وحی لے جانا، بس یہی اس کا کام ہے۔ جبریل علیہ السلام سے اللہ نے کہا، اے جبریل، پوری زمین کا دل جو مٹی ہے نا وہ لے آ۔ توجہ سے سنو، پوری زمین کا دل جو مٹی ہے نا وہ لے کر آ۔ جبریل زمین پر اترا، کہاں گیا؟ یثرب گیا۔ کہاں گیا؟ طابہ گیا۔ کہاں گیا؟ طیبہ گیا۔ کہاں گیا؟ المدینۃ المنورہ گیا۔ اور المدینۃ المنورہ میں جہاں آقا کا روضہ اقدس، آپ کی قبر اطہر آج ہے، اس زمین سے جبریل نے پوری زمین کا دل مٹی اٹھا لی، اور مٹی اٹھا کر کہاں لے گیا؟ آسمان میں اللہ کے پاس لے گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جنت کے چشمے ہیں سلسبیل، جنت کا چشمہ ہے زنجبیل، جنت کا چشمہ ہے کوثر۔ کہاں؟ جنت کے تسنیم کا چشمہ لے لے، جنت کے تسنیم کے چشمے سے پانی لے لو۔ سلسبیل، زنجبیل، کوثر، تسنیم کا پانی لے لو، اور تسنیم کے پانی میں کل کائنات کا خلاصہ احمد مجتبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کا نام ہم اور آپ لیتے ہیں، جن پر ایک مرتبہ خالی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھو، آپ کو 40 فائدے مل گئے، 10 نیکیاں لکھ دی گئی، کرامن نے لکھی 10 گناہ معاف ہو گئے، 10 درجے بلند ہو گئے، 10 رحمتیں آسمان سے اتر گئی۔ ارے میرے بھائیوں، صبح میں 100 مرتبہ درود کی تسبیح پڑھ لو، 1,00,000 نیکیاں لکھی جائے گی، 1,00,000 گناہ معاف ہوں گے، 1,00,000 درجے بلند ہوں گے، 1,00,000 رحمتیں آسمان سے اترے گی۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا ذکر خیر آپ سن رہے ہیں۔ تسنیم کے پانی سے زمین کے قلب کی مٹی کو گوندا، پورا نور بنایا، فرشتوں سے کہا اس کو لے کر کے چلو آسمانوں میں، اس کو لے کر چلو جنتوں میں، اور اس کو لے کر کے چلو سدرہ میں، اور اس کو لے کر کے چلو تمام جنتوں میں۔ تعارف کرایا نور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور حضرت آدم جب دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے، 1000 کم 40 سال کی عمر میں اپنے بیٹے شیش کو بلایا۔ ایک قول کے مطابق شیش کی قبر ایودھیا میں ہے، جو آدم کا بیٹا ہے، علی اختلاف الاقوال۔ ان کا نام ہبت اللہ تھا، پھر شیش کر دیا گیا۔ بیٹا، میں دنیا سے رخصت ہو رہا ہوں، اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا، اور جب بھی تو اللہ کا نام لے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ضرور لے لینا۔ نسائے وسائل کی تو حضرت شیش نے پوچھا، ابو آپ بار بار محمد 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 کا تذکرہ کرتے ہیں، ذرا یہ تو بتاؤ کہ محمد آپ کے باپ داداؤں میں سے ہے یا آپ کی اولاد میں ہوگا؟ کہا میری اولاد میں ہوگا۔ لیکن بیٹا شیش بتاؤں، جنت کے درخت کے ہر پتے پر اللہ نے لکھ دیا محمد، اور آدم نے فرمایا بیٹا میں نے شجرہ ممنوعہ کا استعمال کیا، اور پھر میں دنیا میں اتار دیا گیا، میری توبہ 60 برس کے بعد قبول ہوئی، میں نے اللہ سے کہا محمد الرسول اللہ کے وسیلے میں میری دعا قبول کر لینا۔ تو اللہ نے پوچھا، اے آدم تیری دعا قبول ہے، لیکن یہ تو بتا کہ تو نے محمد کا نام کیسے لیا؟ کہا اے اللہ
جس وقت تو نے روح ڈالی تھی میں نے نگاہ تیرے عرش پر پڑی تھی تو میں نے عرش کے پائے پر لکھا ہوا دیکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس وقت میں نے سمجھ لیا محمد تیرے خزانے کا کوئی قیمتی ہیرا ہے جس کے نام کو تو نے اپنے نام کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ اسی لیے تو قرآن کہتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اسی لیے تو قرآن کہتا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اسی لیے تو قرآن کہتا ہے یا ایھا المزمل، اسی لیے تو قرآن کہتا ہے یا ایھا المدثر، اسی لیے تو قرآن کہتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اسی لیے تو قرآن کہتا ہے وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ۔ اللہ کے پیغمبر کی تعریف اللہ خود قرآن میں بیان کرتا ہے۔ اللہ نے اپنے نبی کی صفات بیان کی، نبی کی نعتیں پڑھی۔ کوئی نبی کی نعت پڑھے یا نہ پڑھے، اللہ نے نبی کی نعت پڑھ ڈالی ہے۔ فرمایا میں نے تیرے عرش پر لکھا ہوا دیکھا تھا دو ہی چیزیں، عرش پر لکھا تھا ان رحمتی سبقت غضبی، ان رحمتی غلبت غضبی، اور پائے پر لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ لا الہ الا اللہ 12 حرفی ہے، الفابیٹ میں 12 حرف بنتے ہیں، محمد الرسول اللہ میں 12 حرف بنتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ پر کوئی نقطہ نہیں، محمد الرسول اللہ پر بھی کوئی نقطہ نہیں۔ لا الہ الا اللہ میں نقطے والا کوئی حرف ہے، محمد الرسول اللہ میں بھی نقطے والا کوئی حرف نہیں۔ ایک آیت میں نے پڑھی ما کان محمد وما محمد الا رسول، دوسری آیت پڑھی محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، تیسری آیت پڑھی تھی اسمہ احمد، اور سورہ قتال کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا نزل علی محمد، اور ایک جگہ پر فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آقا کے صفات بیان کرتے ہوئے 4 جگہ پر قرآن میں محمد کا لفظ آیا اور ایک جگہ پر احمد کا۔ تو حضرت آدم نے کہا بیٹا میں نے جنت کی سیر کی، ہر جنت کے درخت کے پتے پر لکھا ہوا دیکھا محمد، حور عین کی گردن پر لکھا ہوا دیکھا محمد، حور عین کی آنکھوں کی پتلیوں پر لکھا ہوا دیکھا محمد، کوئی درخت کا پھول ایسا نہیں تھا جس پر میں نے لکھا ہوا نہ دیکھا ہوا محمد۔ اس وقت سے میں نے سمجھ لیا کہ محمد اللہ کے خزانے کا کوئی قیمتی ہیرا ہے، لیکن ہر آنکھ اچھائی نہیں دیکھتی، برائی بھی دیکھتی ہے۔ مکہ کے مشرکوں کو اللہ کے پیغمبر کا نام تھا محمد، تو انہوں نے ایک مرتبہ میٹنگ کی کہ ہم تو اپنی زبانوں سے محمد 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 بولتے ہیں تو ان کی تو تعریف ہوتی ہے، لہذا نام بدلو۔ اور نام بدل کر انہوں نے کہا کہ ان کا نام علیہ باللہ مزمم رکھ دو، مزمم، مزمم کا معنی برائی، برائی۔ صحابہ کرام پریشان ہوئے، کون تھے؟ اولئک اصحاب محمد کانوا افضل هذه الامه اختارهم لصحبة نبيه ولاقامة دینه اقلها تکلفا ابرها قلوبا اعمقها علما۔ صحابہ کون تھے؟ تکلفات صحابہ میں نہیں تھے، علم بہت گہرا تھا صحابہ کرام کا، صحابہ کے دل بہت صاف تھے۔ صحابہ کے 3 صفات اقلها تکلفا، حضرت والی بات صحابہ میں نہیں تھی، ابرہا قلوبن، دل بہت صاف، علم بہت گہرا۔ ارے آقا کی صحبت میں داخلہ اللہ نے کرایا تھا۔ آج ایڈمیشن اسکولوں میں آپ کراتے ہیں نا بچوں کا، مدرسوں میں ایڈمیشن آپ بچوں کا کراتے ہیں، اللہ کے پیغمبر کی صحبت میں داخلے کے لیے صحابہ کا ایڈمیشن محمد الرسول اللہ کی صحبت میں اللہ نے کرایا تھا۔ ابو لہب آقا کا اسٹوڈنٹ نہیں بن سکا، چاچا تھا۔ عبداللہ ابن قبیہ آقا کا جو ہے شاگرد نہیں بن سکا، آقا کے خاندان کے 3 خطرناک دشمن تھے، ابو لہب چچا، عبداللہ ابن ابی امیہ چچیرا بھائی، اور سفیان ابن حارث حفیظات بھائی۔ ان 3 خطرناک دشمنوں کے حالات، خیر سیرت تو بہت جامع عنوان ہے، سیرت کا عنوان بہت جامع ترین عنوان ہے۔ میں آپ کو کڑی سے کڑی ملانے کی کوشش کرتا ہوں۔ آقا کی قدر و منزلت اللہ تعالیٰ خود ثنا خواں ہیں، اللہ تعالیٰ نے خود آقا کے صفات قرآن کے اندر بیان کی۔ آپ کی ولادت بسعادت مکہ المکرمہ میں ہوئی، 40 سال اعلان نبوت سے پہلے آقا نے مکے میں گزارے، 40 سال کم 6 مہینے آقا کو خلوت محبوب ہوئی۔ کسی انسان میں جب اللہ کے انعامات
کہ بارش اس پر شروع ہونے کا ٹائم آوے تو اس کو خلوت محبوب ہوتی ہے۔ خلوت کا معنی ایکاد گرہن، خلوت کا معنی لوگوں سے کٹ کر علیحدہ ہو جانا۔ آقا اپنا گھر چھوڑ کر غار ہیرا میں تشریف لے گئے۔ اب غار ہیرا میں جانے کی کیا وجہ؟ کئی اقوال ہے ہمارے سمجھنے کے لیے۔ وہاں سے سیدھی نگاہ بیت اللہ پر پڑتی تھی۔ ایک عبادت قدرت نے جبلی طور پر عبادت کے لیے کمرہ بنایا تھا اور خلوت بھی ہو جاتی تھی، ایکاد گرہن بھی ہو جاتا تھا، عبادت بھی ہو جاتی تھی، رؤیت رب البیت بھی ہو جاتا تھا۔ 6 مہینے پورے ہوئے، پھر 40 سال 6 مہینے جب مکمل ہو گئے، غار ہرا کی خلوتوں کا نصاب کبھی خدیجۃ الکبریٰ توشہ لاتے تھی، کبھی اللہ کے نبی کو خدیجہ کا اشتیاق ہوتا تھا تو غار ہرا سے چل کر کے آپ گھر تشریف لے جاتے تھے۔ 3 میل کا فاصلہ ہے غار ہرا، وہاں سے 3 میل کے فاصلے پر بیوی کی طرف اشتیاق ہوا تو پیغمبر تشریف لے گئے۔ توشہ ختم ہو گیا، خدیجہ اکیلی وہاں توشہ پہنچا دیا کرتی۔ جب غار ہرا کی خلوتوں کا نصاب پورا ہوا، غار ہرا میں جبریل تشریف لایا۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ مدرسے میں تختی میں استاد پڑھاتا ہے، الف با تا سا۔ نبی کا تو کوئی استاد نہیں ہوتا، جبریل استاد نہیں تھا۔ اگر جبریل نبی کا استاد مان لیا جائے تو قسم خدا تعالیٰ کی جبریل افضل ہو جائے، اور محمد الرسول اللہ کے مقابلے میں کائنات کی کوئی مخلوق افضل نہیں ہے، سب مفضول ہے۔ حضرت محمد الرسول اللہ افضل الانبیاء والمرسلین ہے، اکمل الانبیاء والمرسلین ہے، لہذا آپ سے افضل کوئی نہیں۔ جبریل واسطہ پھر تعلیم ہے۔ آپ بچوں کو تختی میں استاد پڑھاتا ہے، سلیٹ میں لیسن دیتا ہے، ایک اڑے ایک کا گھٹاتا ہے، ایک گھٹاتا ہے الفابیٹ اور بچے کو مشق کراتا ہے۔ آقا کے قلب اطہر کا 3 مرتبہ آپریشن ہوا اور آقا کے قلب اطہر میں جبریل نے قرآن بھرا۔ ایک مرتبہ فرمایا اقرأ، آقا نے فرمایا ما انا بقارئ، میں پڑھ نہیں سکتا۔ بعض لوگ ترجمہ کرتے ہیں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ اگر بچے سے استاد کہیں پڑھو اور بچہ کہیں پڑھنے والا نہیں ہوں تو استاد ایک تماچا مارے گا، پھر مدرسے میں آیا کیوں؟ غلط ترجمہ ہے، پڑھ نہیں سکتا۔ اے جبریل، جس کی تلاوت کا آپ مجھے حکم دیتے ہیں اس میں وہ انوارات، وہ کمالات اور وہ وزن ہے کہ میری زبان پر جاری نہیں ہوتا۔ جبریل نے دبایا پیغمبر کو۔ اب جس کے 600 پر ہے وہ دبا رہا ہے پیغمبر کو، تو عقل کے گھوڑے دوڑانے والے یوں کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے کیسے برداشت کیا؟ لیکن جس اللہ کا کلام قلب اطہر میں بھرنا تھا اس اللہ نے یہ طاقت پیدا کر دی تھی۔ 3 مرتبہ دبوچنے کے بعد پیغمبر کی زبان سے جاری ہوا اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم۔ بزرگوں، دنیا کا جو علم ہے نا وہ سفینوں میں صحیفوں میں ہے، وہ چوپڑیوں میں ہے، اور آخرت کا علم دل میں بھرا جاتا ہے، قلب میں بھرا جاتا ہے۔ فرق اتنا ہے، آپ کی بستی کے 50 سے زائد علماء حفاظ قدر کر لو، خدا کی عزت کی قسم اللہ نے ان کے قلب کو جانچا ہے، ٹٹولا ہے، پرکھا ہے اپنی کتاب عزیز کے حفاظت کے لیے۔ یہ مقدسین ہیں جن مقدسینوں کو اللہ نے محبت کی نگاہ سے دیکھا ہے۔ کیا خیال ہے ہمارا آپ کا؟ اللہ کی عزت کی قسم، جس دل پر اللہ کی توجہ پڑی ہو اس دل کو کبھی بھی جہنم کی آگ نہیں جلائے گی۔ ارے اس دل کی بات تو دور کی ہے جس کے دل میں قرآن کی ایک آیت ہو، ایک آیت مدہامتان مدہامتان مدہامتان، سب سے چھوٹی یا سب سے چھوٹی سورت انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، پیدا کرنے والے اللہ کی عزت کی قسم اس دل کو جہنم کی آگ نہیں جلائے گی۔ تو کیا خیال ہے آپ کا جس حافظ کے دل میں
7 मंजिलें, जिस हाफिज के दिल में 30 पारे, जिस हाफिज के दिल में 540 रुकू, जिस हाफिज के दिल में 114 सूरतें, जिस हाफिज के दिल में 6665 आयतें, जिस हाफिज के दिल में 3,22,670 हुरूफ हो, क्या पैदा करने वाले मालिक के इज्जत की कसम, उसको जहन्नम की आग कभी जला सकती है? आतैनाहु हुक्मन व इल्मा। इंसान में 2 ही बड़े कमाल हैं, एक इल्म का कमाल और एक अखलाक का कमाल। आका में इल्म भरा गया, आका लेकर घर गए, आपके कल्ब अतहर कांप रहा था, पसीने से सराबोर हो गए थे, आपके अंदर वज़नी कलाम भरा गया था। इन्ना सनुल्की अलैका कौलन थकीला, वज़नी कलाम भर दिया गया, पसीने से सराबोर हो गए। बीबी ने तसल्ली दी खदीजतुल कुबरा ने। कौन खदीजा? अफीफाए कायनात। कौन खदीजा? ताहिरा खदीजा। कौन खदीजा? जो डबल बेवगी का दाग लग चुका है, 40 साल की उम्र है। पहला निकाह अबू हाला इब्न ज़ुरारा अत्तैमी से हुआ, जिनसे लड़का पैदा हुआ हिंद, दूसरा और हाला। दूसरा निकाह अतीक इब्न आइद अल मखज़ूमी से हुआ, जिनसे हिंद लड़की पैदा हुई। 3 बच्चों की माँ, अरब की सबसे दौलतमंद, अरब की सबसे हसीन, अरब की सबसे खूबसूरत, अरब की सबसे अमानतदार, अरब की सबसे दयानतदार, वो खदीजा जिसने ज़माना-ए जाहिलियत में बूत न पूजा हो। कहने में बहुत आसान है, हर घर हर कंकर शंकर था, जिनका हर कंकर शंकर था, और जिनमें माबूदों की तादाद इतनी ज़्यादा थी जितनी आबिदों की नहीं। और उस वक्त खदीजा का बुत परस्ती से बाज रहना कोई मामूली काम नहीं था। वो ताहिरा थी, ताहिरा। आका का 25 साल की उम्र में मुल्क शाम तिजारती सफ़र मैसरा के साथ किया था। खदीजा का अमानत दयानत का तजर्बा था। खदीजा की उम्र 40 साल की थी। आका से पैगाम में निकाह दिया। नफीसा बिनते उमैया से कहा कि मेरा निकाह का पैगाम लेकर जाओ। 500 दिनार के अंदर निकाह तय हुआ, महर मुकर्रर की गई और निकाह हो गया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। हजरत खदीजा की उम्र 40 साल की। अरब के बड़े दौलतमंद, ताजिर, मालदार, रुआसा, नेतागण सब ये चाहते थे कि खदीजा से निकाह हो जाए, लेकिन खदीजा ने पसंद किया मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को अमानत और दयानत की वजह से। जब तक खदीजा हयात रही, पैगंबर ने दूसरा कोई निकाह नहीं किया 53 साल की उम्र तक। जितनी औलाद हुई खदीजा के बदन से, ज़ैनब, रुकैया, उम कुलसूम, फातिमा, कासिम, अब्दुल्ला, और फिर कासिम से अबुल कासिम को नियत हुई, और अब्दुल्ला के 2 नाम हो गए, तय्यब, ताहिर। मारिया किब्तिया से इब्राहिम के अलावा सारी औलाद अहमद मुज्तबा हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह की खदीजा के बतन से। और खदीजा ताहिरा इस्लाम में थी, और खदीजा जन्नतुल मुअल्ला में रसूलुल्लाह मकाम हुजूर में छोड़ आए। कासिम, अब्दुल्ला दोनों को मक्कतुल मुकर्रमा के मुअल्ला में, बाकी तमाम बेटियां ज़ैनब, रुकैया, उम कुलसूम, फातिमा और मारिया किब्तिया से इब्राहिम मदीनतुर रसूल में जन्नतुल बकी के अंदर आराम फरमा रहे हैं। खैर, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान नबूवत जब आपने फरमा दिया मक्कतुल मुकर्रमा में, अब आका परेशान हो गए पहली वही पर। सैयदा खदीजा आपको लेकर के वर्का इब्न नौफल इब्न असद इब्न अब्दुल उज़्ज़ा के पास गई। इस वक्त पूरे अरब में 2 इंसान तौहीद पर थे, एक वर्का इब्न नौफल इब्न असद इब्न अब्दुल उज़्ज़ा, और एक अम्र इब्न नुफैल, सईद ज़ैद इब्न अम्र इब्न नुफैल के वालिद अम्र इब्न नुफैल। बाकी कोई दीन हक पर नहीं था। वर्का हयात थे, 100 से ज़्यादा उम्र हो गई थी। ये बहवें इतनी बड़ी हो गई थी कि नीचे लटक गई थी, और देखना होता था तो बहवें ऊंची करके देखते थे, इतनी बड़ी उम्र। खदीजा पहुंची और रसूलुल्लाह के हालात जो वहाँ पर गारे हीरा में पेश आए थे बयान की, और ज़ुबान से तसल्ली दी पहले। कल्ला वल्लाहि मा युख्ज़िकल्लाहु अबदा इन्नका लतसीलुर रहीम व तक्सिबुल मअदूम व तहमिलुल कल्ब व तक़रिद दैफ व तईनु अला नवाइबिल हक़। आका घबरा रहे थे।
غار ہرا کی خلوتوں میں جو وحی تھی اس کا اثر تھا، وزن تھا قلب اطہر میں، خدیجہ نے تسلی دی۔ علماء نے لکھا ہے شوہر باہر کے حالات سے پریشان ہو کر کے آئے تو بیوی کو تسلی دینی چاہیے، یہ نہیں کہ تانا دے، کس نے کہا تھا تیری ضرور تھی، برابر ہوا، الیاذ باللہ ایسے کلمات کبھی عورت بقا نہیں کرتی ہے، اپنے شوہر کو تسلی دیتی ہے۔ تسلی کیا دی؟ کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، نبی جی آپ کو اس وقت مدد کی ضرورت ہے، قسم خدا تعالیٰ کی مدد کے موقع پر اللہ آپ کو بے یار و مددگار نہیں کرے گا۔ کیوں؟ آپ میں 5 صفات ہیں۔ انک لتصل الرحم، آپ ناتا جوڑنے کی محنت کرتے ہیں۔ تحمل القلب، جو آدمی کما نہیں سکتا آپ اس کا گزر بسر کرتے ہیں، دوسروں کا بوجھ اپنے ذمے میں لے لیتے ہیں۔ تحمل القلب، کوئی بہت وزن لے کر جاتا ہے اس کا وزن آپ لے لیتے ہیں۔ تکسب المعدوم، تجارت میں جو کوئی نفع نہیں کما سکتا آپ کماتے ہیں۔ تکسب المعدوم، آپ نادار کا پورا کر دیتے ہیں۔ تقریب ضیف، مہمان نوازی کرتے ہیں۔ تعین علی نوائب الحق، زمانے کے حوادثات پر لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ یہ پیغمبر کے اخلاق ہیں۔ مجھے اخلاق پر بات کرنے کا کہا تھا، یہاں سے اخلاق کی بات کا آغاز کرتے ہیں۔ 41 سال کی عمر میں نبوت پر پہلا حال طاری ہوا، اور نبوت کے پہلے حال پر اگر تسلی دی ہے تو طاہرہ فی الاسلام خدیجۃ الکبریٰ نے، یہ وہ عورت تھی جب آقا پر پہلی وحی نازل ہوئی، 2 رکعت نماز فرض ہوئی، وضو سکھایا گیا۔ اس امت میں اگر نبی کے بعد سب سے پہلے کسی نے وضو کیا ہے تو خدیجۃ الکبریٰ نے۔ اس امت میں نبی کے بعد اگر کسی نے پہلے نمبر میں نماز پڑھی ہے تو خدیجۃ الکبریٰ نے۔ خدیجہ کے بہت بڑے احسانات، حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے آقا کو تسلی دی اور ورقہ ابن نوفل کے پاس لے گئی۔ یہ ہے اخلاق نبوت۔ جو آدمی ناتا جوڑتا ہے، آقا نے فرمایا جو زندگی میں برکت چاہتا ہو، جو مال میں برکت چاہتا ہو، وہ ناتا جوڑے، رشتہ ناتا جوڑنے کی کوشش کرے۔ آج بھائی بہن سے، بہن بھائی سے خفا، ماں باپ اولاد سے، اولاد ماں باپ سے خفا، بنتا نہیں ہے، نہ تو سگے والوں سے نہیں بنتا، باقی بدی سے بنتا ہے۔ آج امت کا یہ حال ہے، اگر نہ بنے نہ تو سگے والوں سے نہیں بنتا، باقی بدی سے بنے، دوستوں سے بہت بنے، فرینڈوں سے بہت بنے، باپ سے نہ بنے۔ بہت سادہ بنتا ہے فرینڈوں سے لیکن ماں سے نہیں بنتا، الیاذ باللہ۔ یہ اس امت کا حال ہو گیا۔ حالانکہ قرن اول میں یہ چیز تھی، ناتا جوڑنے کی محنت کرتے تھے۔ لتصل الرحم وتکسب المعدوم وتحمل القلب وتقری الضیف، مہمان نوازی کرتے تھے اور زمانے کے حوادثات پر آپ لوگوں کی مدد کرتے تھے، آسمانی سلطانی آفتوں پر۔ آپ نے 13 سال مکے میں اعلان نبوت سے پہلے کے گزارے۔ اخلاق کا مظاہرہ، حضرت بلال مارا گیا، عمار کو مارا جاتا، زنیرہ کو آنکھ میں گھوسا مار کر کے ملعون نے آنکھ نکال دی تھی، اور حضرت سمیہ کو شہید کیا، حضرت صہیب کو، حضرت سلمان کو ماری، اور بلال کو ایسی زنجیروں میں باندھا جاتا، قسم خدا تعالیٰ کی، حضرات محدثین نے لکھا ہے کہ زنجیر گلے میں ڈالی جاتی اور بغلوں میں آٹی ماری جاتی، اور بغلوں میں آٹی مار کر کمر میں آٹی ماری جاتی، اور دونوں جھانگوں کے نیچے آٹی ماری جاتی، اور پھر یہاں ٹخنے میں، اور پھر دونوں پیروں کے انگوٹھے کو باندھا جاتا، اور بلال کو تپتی ہوئی جو ایک خطرناک چٹان کے اوپر ڈال دیا جاتا، عرب کی تپتی ہوئی، اور سینے پر پتھر رکھا جاتا، عمار کو آگ کے گھڑے میں ڈال دیا گیا۔ رسول اللہ نے فرمایا اے عمار صبر کر، تیرا وعدہ جنت ہے۔ صحابہ کی مجاہدات، پیغمبر نے صبر کیا، اخلاق کریمانہ کا مظاہرہ پیش کیا۔ اب آقا کی زندگی کے کریمانہ اخلاق کے 2 واقعے بیان کر کے بات ختم کر دوں گا۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال مکے میں اعلان نبوت سے پہلے گزارے۔ آپ نے ہجرت فرمائی۔ ان 13 سال میں صحابہ نے حبشہ کی 2 ہجرتیں کی، نبی نے طائف کی ہجرت کی، اور چوتھی ہجرت مدینہ کی ہوئی۔ جب صحابہ حبشہ میں ہجرت کر کے چلے گئے، حبشہ کے بادشاہ نے
بہت اکرام کیا۔ مکہ کے مشرکوں کو پتہ چلا کہ یہ تو عزت کے ساتھ حبشہ میں رہ رہے ہیں، ایک جماعت بنا کر صحابہ کو حبشہ سے نکالنے کے لیے بادشاہ کا کان بھرنے کے لیے پہنچ گئے۔ بادشاہ نے حضرت جعفر ابن ابی طالب کو بلایا۔ حضرت جعفر طیار تشریف لائے اور فرمایا کہ آپ کے لوگ آپ کے بابت یہ شکایت کرتے ہیں، جس آبائی دھرم پر تم تھے، تم نے آبائی دھرم چھوڑ کر عیسائیت قبول کیوں نہیں کی؟ تم نے آبائی دھرم چھوڑ کر یہودیت قبول کیوں نہیں کی؟ اور تم نے آبائی دھرم چھوڑ کر کے ایک نئے دن کو کیسے قبول کیا؟ پھر حضرت جعفر ابن ابی طالب نے جو تقریر کی ہے بادشاہ کے دربار میں، کہا شاہ سلامت، ہم بتوں کی پوجا کرتے تھے، ہم مردار کھا لیتے تھے، ہم زمین پر پڑا ہوا خون چاٹ لیتے تھے، ہم شراب پیتے تھے، ہم قمار کھیلتے تھے، ہم پر حکومت کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں، ہم پیٹ کی سگی بیٹی کو زمین میں زندہ دفن کر دیتے تھے۔ اللہ نے احسان فرمایا، عبداللہ ابن عبد المطلب کے گھر میں محمد کو پیدا کیا، اور محمد الرسول اللہ نے تشریف لا کر کے ہم کو بتایا ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ شراب حرام ہے، قمار حرام ہے۔ اسلام میں بیٹی کی 3 حیثیتیں ہیں، وہ بیٹی ہے تو نیکی ہے، وہ بیوی ہے، مرد کے کمال اخلاق کی دلیل ہے، وہ بہن ہے، بھائی کو جنت دلانے والی ہے۔ ارے بیٹی کو اسلام نے وہ عظمت دی، بیٹی کو اسلام نے وہ پیار دیا کہ جس کے گھر میں بیٹی پیدا ہو جائے، ماں اور باپ کے نامہ اعمال میں فرشتہ جوان ہونے تک روزانہ ایک ایک نیکی لکھتا ہے، اور جب بیٹی کی شادی ہو جائے ماں اور باپ کے نامہ اعمال میں مقبول حج و عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ اس نبی نے ہم کو پاک دامنی کی تعریف دی، اس نبی نے ہم کو صلہ رحمی کی تعلیم دی، اس نبی نے ہم کو محبت کی تعلیم دی، اس نبی نے ہم کو شفقت کی تعلیم دی، اس نبی نے ہم کو سخاوت کی تعلیم دی، اس نبی نے ہم کو ایک اللہ سے جوڑا اور مخلوق سے رشتہ کاٹ کر کے اللہ وحدہ لا شریک لہ کی عبادت کی دعوت دی۔ جعفر طیار کی تقریر پوری ہوئی، حبشہ کا بادشاہ نے بڑھ کر کے حضرت جعفر کا استقبال کیا اور صحابہ کے لیے اور سہولتیں پیدا کر دی۔ یہ آپ کے کریمانہ اخلاق کا مظاہرہ۔ آقا نے زندگی بھر اپنے ذات کے لیے کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیا۔ آقا کے ان 3 دشمنوں کے علاوہ آقا ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لے گئے۔ 2 باطن طاقتیں پیغمبر کو بہت تکلیف دیتی تھی۔ ایک منافق جو مارے آستین تھے، ان سے ہوشیار رہنا بہت ضروری، ایک مارے آستین، اور ایک یہود، وہاں کھلی تلوار تھی مکہ کے دشمن، ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، ولید ابن مغیرہ، عاص بن وائل۔ جب آقا حرم میں نماز پڑھا کرتے تھے، ایک مرتبہ ابو جہل نے کہا فلاں قبیلے میں اونٹ ذبح ہوا ہے، کوئی ہے جو اس کی اوج لا کر آگے ان پر ڈال دے؟ عقبہ ابن ابی معیط، کائنات کا بدترین انسان، اونٹ کی اوج اٹھا کر لایا، اور آقا جب سجدے میں گئے تو اوپر ڈال دی گئی۔ آقا سجدے سے سر نہیں ہلا سکے، آپ ادھر ادھر ہو رہے تھے، وہ ہنسی کرتے تھے، تالیاں پیٹتے تھے۔ کسی نے فاطمہ بنت محمد الرسول اللہ کو خبر کر دی، وہ ننھی سی بچی آئی، بڑی مشقت سے آقا کے اونٹ کی اوج ہٹائی۔ آقا نے سجدے سے سر اٹھایا، اللہم علیک بقریش، اللہم علیک بابی جہل بن ہشام، اللہم علیک بعتبہ، اللہم علیک بشیبہ۔ ان صنادید قریش کا نام لے کر پیغمبر نے بد دعا کی، جب اللہ کے حق سے روکا، ورنہ کچرا ڈالا گیا۔ پیغمبر نے دعا دی، جب آپ کا راستہ روکا گیا، کانٹے بچھائے گئے، پیغمبر نے کوئی بدلہ نہیں لیا۔ ارے اس رحمت والے پیغمبر کا حال آپ اور ہم کیا جانے، جن کے بابت قرآن انا اعطیناک الکوثر نازل نہ کرتا تو ہمیں پتہ نہ چلتا کہ پیغمبر دشمن کے ساتھ کیا شفقت، کیا رحمت اور کیا محبت کا برتاؤ کرتا ہے۔ وہ عرب کے بدوؤں کے کفر دل سختی دیکھو۔ جب آقا کا بیٹا قاسم راغی البقا ہوا، جب عبداللہ کا وصال ہوا، جب ابراہیم انتقال کر گئے 1.5 سال کے، تو مکہ کے مشرکوں نے تالیاں پیٹی، پیڑے تقسیم کیے اور کہا جس کا نسل نہیں چل سکی وڑی اس کا دین کیا چلے گا، اور آقا کو تانا دیا کہ محمد تو مقطوع النسل ہے، محمد کا تو جو ہے نسل کٹ چکی ہے، ان کی ونساوڑی باقی نہیں رہی، تو اس کا یاد کرنے والا کون باقی رہے گا؟ نبی جی پر اللہ نے 3 آیتیں اتاری، 3 آیتیں اتاری، ایک قاسم، ایک عبداللہ اور ایک ابراہیم۔ اللہ نے 3 آیتیں اتاری۔
गाली का जवाब गाली नहीं है, गाली का जवाब गाली नहीं है। पैगंबर से अल्लाह गाली के जवाब में कुरान उतारता है, इन्ना आतैना कल कौसर, अरे नबी जी हमने तो आपको कौसर दे रखी है, फसल्लि लिरब्बिका वनहर। इस नेमत उदमा के शुक्रिये में इबादत बदनिया की असल नमाज पढ़ा करो, वनहर इबादत मालिया की असल कुर्बानी किया करो। और आखिर में गाली का जवाब दिया, इन्ना शानिअका हुवल अब्तर, नबी जी जो आपका बुरा चाहे अल्लाह उसी का बुरा करे। गाली का जवाब गाली नहीं, गाली का जवाब खाली इतना दे दिया, इन्ना शानिअका हुवल अब्तर, जो आपका दुश्मन है उसकी नस्ल टूट जाए, आपकी नस्ल कटा न हो। एक मरतबा नबी जी ने अल्लाह से शिकायत की, अल्लाह इब्राहिम को तो खलील बना लिया, मूसा को तो आपने कलीम बना लिया, ईसा को तो आपने अपनी रूह बना लिया, आदम को तो अपना सफ़ी बनाया, मुझ मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को क्या दिया आपने? अल्लाह ताला ने कुरान उतारा, इन्ना अलम नशरह लका सदरक, अरे ओ नबी जी क्या हमने आपको शरह सदर नहीं कर दिया? व रफ़अना लका ज़िक्रक, नबूवत का कमर तोड़ बोझ आपसे हल्का नहीं कर दिया? व रफ़अना लका ज़िक्रक, व रफ़अना लका ज़िक्रक, अरे नबी जी ऐन ज़ुकिरतु ज़ुकिरत मई, जहाँ मेरा नाम वहाँ मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का नाम। अज़ान में ला इलाहा इल्ला अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, कलमे में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, नमाज में अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। यहाँ तक कि मैयत को जब कब्र में उतारा जाता है, बिस्मिल्लाह व अला मिल्लत रसूलिल्लाह, बिस्मिल्लाह व अला मिल्लत रसूलिल्लाह, ये तो सब आँखों से दिखाई देता है, आँखों से न दिखाई देने वाला मंजर बयान करूँ, कौन है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। कब्र ढांक दी जाती है, लोग दफना कर 40 कदम दूर चले जाते हैं, अताहु मलकान, 2 फरिश्ते आते हैं, बैठा कर देते हैं, बिठा देते हैं, युक़इदानिही व युजलिसानिही। इसलिए कब्र इतनी ऊंडी होनी चाहिए कि आदमी बैठे तो माथा यहाँ लगे नहीं, 3.5 फुट ऊंडी होनी चाहिए, 4 फुट ऊंडी होनी चाहिए, और पौड़ी होनी चाहिए मस्जिद की कामत के मुताबिक। बॉडी वाला हो तो इस तरह की कब्र बनाए। अब उसे जब बैठा कर देते हैं, अब ये जाने वालों को दिखता है हर एक को। बुखारी की रिवायत जनाइज़ में अभी मैंने पढ़ा है, हत्ता यस्मा कर अनआलिहिम, और जाने वालों की जूतों की आहट बैठा बैठा कब्र में सुनता है। फिर पूछा जाता है मर रब्बुक, अगर वो ईमान वाला है तो रब्बी अल्लाह, अंदर की बात पर्दे के अंदर आका की सूरत तैयबा उसकी कब्र में लाई जाती है, और यूँ कहते अवतारिफ हादा, क्या इस ज़ात को तुम पहचानते हो? अवतारिफ हादा एक कौली, या उसकी कब्र से मदीनतुल मुनव्वरा तक रौज़ा अक़दस की जगह खोल दी जाती है, और इशारा करके फरिश्ता कहता है अवतारिफ हादा, इस ज़ात को तुम पहचानते हो? तो वो मोहम्मदी कहता है हुवा मुहम्मदुन हुवा नबियुना जाना बिल बय्यिनाति फसद्दक़नाहु, अरे 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 ये तो हमारे नबी जी हैं, हम इनको पहचानते हैं, ये तो हम कुरान लेकर हमारे पास आए थे, ये तो दलाइल लेकर हमारे पास आए थे। वआतैनाहु हुक्मन व इल्मा, क्या खुश मंजर होगा, क्या खुशाइशी होगी। इसीलिए मोहम्मदी सूरत बनाओ, मोहम्मदी सीरत बनाओ, और मोहम्मदी अखलाक का नमूना बनाओ। मदीना पहुँचने के बाद 2 ख़तरनाक बातिल ताकतें थी, इसमें मुनाफिकी। इनका सरदार अब्दुल्ला इब्न उबय इब्न सलूल था, रईसुल मुनाफिकीन, जिसने अम्मी आयशा सिद्दीक़ा पर ज़िना की तोहमत गढ़ी, जिसने ला युख़रिजन्नल अअज़्ज़ु मिनहल अज़ल कहा, जिसने आहद में से 300 को लेकर के वापस चला गया लश्कर जर्राल के मुकाबले में। जिंदगी का हर सांस पैगंबर को जिसने तकलीफ पहुंचाई वो मर रहा था, मर रहा था, मर रहा था। उसके बेटे का नाम भी अब्दुल्ला, इसके बाप का नाम अब्दुल्ला इब्न उबय इब्न सलूल, और बेटा सहाबी रसूल। ए अब्दुल्ला मैं मर रहा हूँ, देख जब मेरी रूह कब्ज़ा हो जाए तेरे नबी से जाकर कहना कि तेरे जिस्म से जो लगा हुआ कपड़ा है ना वो मेरे कफन में दिया जाए। एक मेरे जनाजे की नमाज तेरा नबी पढ़ा है,
اور میرے لیے دعائے مغفرت کریں۔ عبداللہ گیا کہ میرا باپ مر رہا ہے، مجھے معلوم ہے کہ زندگی میں کوئی سانس سکون کا آپ کو لینے نہیں دیا ہے، لیکن باپ کی وصیت ہے اس لیے آیا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، کمرے میں تشریف لے گئے، کپڑا اتار کر کے دے دیا، جا میرے قمیص سے اگر تیرے باپ کی مغفرت ہو جاتی ہے تو تیرے باپ کے لیے میں قمیص دیتا ہوں، اور جب جنازہ تیار ہو جائے تو مجھے بلا لینا۔ کھڑے ہو گئے اور جنازہ کی تیاری کے لیے اب حضرت عمر نے کہا، اللہ کے رسول آپ اس کی جنازے کی نماز پڑھائیں گے جس نے احد میں 300 کو ہٹا کر کے ہم کو غداری کی، جس نے ام عائشہ پر زنا کی تہمت لگائی، جس نے لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ کہا۔ ارے پیغمبر کون سا سکون کا سانس ہمیں مدینے میں لینے دیا گیا اس نے، آپ اس کی جنازے کی نماز پڑھاتے ہیں، اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ عمر، اللہ نے مجھے اختیار دیا ہے، ان تستغفر لهم او لا تستغفر لهم لن يغفر اللہ لهم۔ اللہ یوں فرماتا ہے آپ ان کے لیے دعائیں مغفرت کرو یا نہ کرو، اگر آپ 70 مرتبہ بھی ان کے لیے دعائیں مغفرت کرو گے اللہ معاف نہیں کرے گا۔ مجھے منع نہیں کیا ہے، اختیار دیا ہے، اس لیے میں تو اس اختیار کا پاس لحاظ کر کے دعائیں مغفرت کروں گا۔ اب جنازہ کے لیے آگے بڑھ رہے تھے، عمر نے پیچھے سے قمیص کھینچ لیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کی جنازے کی نماز آپ پڑھاتے ہو۔ عمر سمجھ رہے تھے کہ اگر پیغمبر نے نماز پڑھا دی تو اس کی مغفرت ہو گئی، اس کو دنیا کے کرتوت کی سزا ملنی چاہیے۔ عمر تھا، قرآن اتر گیا، لا تقم علی قبرہ ابدا، اے نبی جی آج کے بعد منافق کی قبر پر کبھی جنازے کے لیے کھڑے نہ ہویا کرے۔ اللہ کے نبی کا حال یہ تھا، جب مکہ فتح ہوا ان 4 دشمنوں کے بابت پیغمبر نے فرما دیا تھا جہاں کہیں پکڑے جائیں قتل کر دیے جائیں۔ ابو سفیان ابن حرب ابھی تک اسلام نہیں لایا تھا، جس کی سرداری میں احد لڑا گیا، احزاب لڑا گیا، حنین طائف لڑا گیا، فتح مکہ تک اسلام نہیں لایا۔ پیغمبر 27 مرتبہ میدان میں اترا ہے، 56 مرتبہ صحابہ کو بھیجنے پر اکتفا کیا ہے۔ اس کو مغازی رسول کہا جاتا ہے۔ یہ بھی سیرت کا ایک زبردست پہلو ہے، اخلاق نبوت، کمالات نبوت، شمائل نبوت، تعلیمات نبوت، اور اس طرح اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے مغازی 27 مرتبہ پیغمبر بے نفس نفیس میدان میں اترا ہے بختر پہن کر، جس میں پہلا ابوا، پھر بواد، پھر ودان، پھر بدر کبریٰ، پھر احد، پھر احزاب، پھر بنو قریظہ، پھر بنو المصطلق، پھر حنین، پھر طائف، پھر خیبر، پھر فتح مکہ۔ ان میں سے 9 بڑی لڑائیاں ہیں، 27 میں سے 9 بڑی لڑائیاں میں نے ابتدا اور بڑی لڑائیاں ذکر کر دی۔ 56 مرتبہ سرایا کو بھیجنے پر پیغمبر نے اکتفا کیا ہے، لیکن پھر بھی صحابہ کی راتیں مسلح کی پشتوں پر اور صحابہ کے دن گھوڑوں کی پشتوں پر گزرا کرتے تھے۔ رہبان باللیل فرسان بالنہار، یہ صحابہ کے صفات تھے۔ مکہ فتح ہوا، اعلان تو ہو چکا تھا، اکرمہ ابن ابی جہل بھاگ گیا، عتبہ بھاگ گیا، طائف چلے گئے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام میں سے کسی نے کہہ دیا جب مکہ فاتحانہ طور پر فتح ہوا، الیوم یوم الملحمہ، آج تو بوٹی بوٹی کر دینے کا دن ہے۔ مکہ کے مشرک خائف تھے کہ آج تو 13 سال کے ظلموں کا بدلہ لیا جائے گا، بلال کا بدلہ آج لیا جائے گا، عمار کا، صہیب کا، سلمان کا، زنیرہ کا، سمیہ کا، آج بدلے کا دن ہے۔ اور کسی کی زبان سے ایک دم جوش میں صحابی کا نکل گیا، الیوم یوم الملحمہ، آج تو قیمہ بنا دینے کا دن ہے۔ محمد الرسول اللہ نے فرمایا خبردار، الیوم یوم المرحمہ، الیوم یوم المرحمہ، آج تو رحم و کرم کا دن ہے۔ من دخل دار ابی سفیان فہو آمن، جاؤ مکہ کے سردار ابو سفیان کے گھر میں جو داخل ہو جائے محمد الرسول اللہ امان لکھ دیتا ہے۔ یہ جگر چاہیے، وہ جگر محمد الرسول اللہ کا ہے جس نے 27 مرتبہ پیغمبر کو میدان میں اتارنے پر مجبور کیا۔ اس دشمن کے بابت محمد الرسول اللہ فرماتا ہے اس کے گھر میں جو پناہ لے لے میری طرف سے امان۔ آج بھائی کو بھائی معاف کرنے کے لیے تیار نہیں، آج باپ کو بیٹا اور بیٹے کو باپ معاف کرنے کے لیے تیار نہیں۔ جو سماج میں جب پریسیڈنٹ تھا تو عرضی آئی تھی
کہ بیٹا باپ کو خرچہ نہیں دیتا ہے۔ میں نے کہا یہ اللہ کے عذاب کی دعوت ہے۔ بیٹے کو سمجھایا جلدی سے توبہ کر، اپنے باپ سے معافی مانگ، قسم خدا تعالیٰ کی اس ہاتھ میں مرے گا تو جہنمی مرے گا، جہنمی مرے گا۔ ماں باپ کا نافرمان جہنمی مرتا ہے۔ آج کل معاشرے میں کیا ہو رہا ہے؟ بچیاں بھاگی جا رہی ہیں۔ 8 لاکھ مسلمان بیٹیاں، 10 لاکھ مسلمان بیٹیاں بھارت میں سے جو حوا کی بیٹی ہے، جو آدم کی بیٹی ہے، مسلمان کے گھر پیدا ہوئی، ماں مسلمان، دادا مسلمان، بھائی مسلمان، چاچا مسلمان، پورا خاندان اصول پرو مسلمان، اور اس کے پیٹ میں کافر کے بچے پل رہے ہیں، اور وہ کاٹ کر کے چند دن مزے لے کر کے اب اس کو در سے نشانہ عبرت بنا رہا ہے۔ یعنی 40 مسلمان بیٹیاں جو کاٹی گئی اور ان کے ویڈیو بنائے گئے، اس کی فہرست ہمارے پاس، پھر بھی مسلمان بیٹی بھاگ رہی ہے۔ میرے بزرگوں، کیا ہم محمد الرسول اللہ کو منہ بتائیں گے؟ جس محمد الرسول اللہ نے دشمن کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ ابو سفیان کے گھر میں جو چلا جائے اسے امن، من اغلق بابہ فہو آمن، دروازہ بند کر کے گھر میں بیٹھ جائے اسے امن، من دخل المسجد الحرام فہو آمن، جب مسجد الحرام میں چلا جائے اسے امن۔ 7 مرد اور 4 عورتوں کو قتل کیا تھا۔ ان کا جرم خطرناک درجے کا تھا۔ وہ سفیان ابن حارث، یہ سفیان ابن حرب نہیں، وہ اللہ کے پیغمبر کی شان میں، اللہ کے پیغمبر کے ہجوم میں برے برے اشعار گایا کرتا تھا، لیکن جب وہ بھی معافی کے لیے آیا پیغمبر نے معاف کر دیا، اور بھتیجے چچازاد بھائی یعنی بھتیجے کو بھی اور پھوپھیزاد بھائی کو بھی امان دے دیا۔ میرے بزرگوں، یہ ہے اخلاق نبوت۔ پھر آپ کا جود و کرم، آپ کی سخاوت، بے شمار سیرت کے مضامین ہیں۔ ماشاءاللہ ہم قدردانی کرتے ہیں علماء کرام کی، جنہوں نے محنت کر کے بستی کے اندر ایسے متبرک پروگرام کا آغاز کیا۔ ہم ان کے ہاتھ پیر بن جائیں۔ میرے بزرگوں، یہ کام ہمارا تھا، ہم علماء کی خدمت کریں۔ علماء کا درجہ امت میں نبی کے درجے کا ہوتا ہے، علماء انبیاء کے درجے کے ہوتے ہیں۔ جیسے نبی کی قدر و منزلت کی جاتی ہے، یہ وراثت علمی کے مالک ہیں۔ میرے بزرگوں، ہماری نسل میں کام کرنے والی ہماری اولاد، ہم ان کی قدر و منزلت نہیں پہچانتے۔ سرینگر کے قریب ڈاری ایک قصبہ ہے، 15-17 علماء ہیں، قوم کے لیے اتنی محنت کرتے ہیں، اور جب قصبے کا جلسہ ہوتا ہے تو 4-4 لاکھ روپے، میں ہر سال جلسے میں جاتا ہوں، 3,80,000 سے 4 لاکھ روپے تک خالی گاؤں کے بچے مکتب کے، ان کا جلسہ یہ اساتذہ کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ اس مکتب کا، ایک سال اس مکتب کا، اور پھر پورا گاؤں مل کر کھانے کا نظام کرتا ہے، اور گاؤں خرچ ہوتا ہے ہر سال میں ایک مرتبہ۔ علماء کام کرتے ہیں۔ یہ 50-60 علماء جو علاقے کے ہیں، اسی بستی کے ہیں، آپ ہماری نسل ہے، ہماری اولاد ہے، کام کرنے والے فعال، ان میں جید الاستعداد علماء ہیں۔ بزرگوں، متبھید تو ہر ایک سے ہوتا ہے، لیکن منبھید نہیں ہونا چاہیے۔ منبھید بہت بری چیز ہے۔ وواد، اختلاف، متبھید، نظریے ہر ایک کے جدا جدا ہوتے ہیں۔ ایک ماں کے 2 بیٹے ایک ڈائی میں بنتے ہیں، دونوں کے نظریات جدا جدا ہوتے ہیں، لیکن ہم آپس میں اخوت، محبت، عظمت، بھائی چارہ، اپنا حق معاف کرنا، دوسروں کے حق ادا کرنا، یہ سیرت کا عظیم الشان سبق ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی منقبت میں نے چند باتیں بیان کی۔ آقا کے بنیادی ہم پر 3 حق ہے: نبی سے محبت کی جائے، نبی کی عظمت دل میں بٹھائی جائے، نبی کی تابعداری والی زندگی بساری جائے۔ نبی کے محبت پیدا کرنے کے 4 اسباب ہیں: جمال، کمال، قرابت، احسان۔ یہ لمبی لمبی تقریریں ہیں، انشاءاللہ کسی اور موقع پر۔ بس میری طبیعت تو ایسی نہ تھی کہ میں آپ حضرات سے اتنی لمبی گفتگو کروں، لیکن علماء کرام کے خدام الدین کے عزائم اور ان حضرات کی کام کی ترتیبیں اور کارگزاری سن کر میرے دل میں ایک زبردست شوق پیدا ہو گیا، محبت پیدا ہو گئی۔ میں ان کے لیے تعریفی کلمات آپ کے سامنے اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں
کہ مجھے ان سے کوئی لینا دینا ہے، میرے شاگرد بھی اس میں کافی ہے، بلکہ پہلی جماعت جو دورے کی فارغ ہوئی اس میں مولانا عمران، مولانا احمد اسی بستی کے ہیں، 4 طالب علم فارغ ہوئے تھے، 2 کوڑینار کے، 1 مانگرول کے، 1 حسین آباد کے۔ پھر اس کے بعد کی جماعتیں جنہوں نے ہم سے پہلے بخاری پڑھی۔ اس کے علاوہ ہمارے کافی حفاظ یہاں، علماء یہاں موجود، انہوں نے بیڑا اٹھایا، اپنی کمائی میں سے 100 روپے نکالتے ہیں، 1 مہینے کے 5000 روپے ہوئے، 6000 روپے ہوئے، اب 5000 ہیں تو 12 پنچا 60,000 ہوئے، 6000 ہیں تو 12 چھک 72,000 روپے ہوئے۔ یہ کیا کرتے ہیں؟ ان پیسوں سے علماء ربانیین کو بلاتے ہیں، اور بلا کر کے قوم کے سامنے، قوم کے حالات اور قوم کے سامنے جو ہے موقع بموقع قرآن اور سنت کی ہدایات کرنا۔ ایک مقصد یہ بھی ہے، دینی تعلیم، اسکول کی تعلیم، ان کے اہداف اور مقاصد، ہم ان کے ہاتھ پیر بن جائیں، ہم ان کی مدد کریں، اپنے معاملات میں ان سے مشورہ لیں، اپنے مذہبی کاموں میں بھی، اپنے سماجی کاموں میں بھی، اپنے سیاسی کاموں میں بھی، اپنی تعلیمی کاموں میں بھی عالم سے مشورہ کرے، اس لیے کہ وہ 4 آنکھیں رکھتا ہے، وہ دل کی آنکھ سے دیکھتا ہے، وہ تہجد کے وقت خدا کے دربار میں گرم آنسو بہا لیتا ہے اپنی قوم کے لیے۔ مالک کی عزت کی قسم، جب تک وہ امت کے لیے پہلے نہیں مانگتا ہے، اپنے لیے مانگنے کی اس کو توفیق نہیں ہوتی، اس کو عالم ربانی کہتے ہیں، جو پہلے قوم کے لیے مانگتا ہے اللہ سے، پھر اپنے لیے مانگتا ہے۔ اس لیے کہ اس کے پاس جو نعمت ہے، ہفت اقلیب کی سلطنت کی کوئی حیثیت اس نعمت کے مقابلے نہیں، اور یہ آپ ہی ماں باپ کی اولاد ہیں، آپ ہی ماؤں باپوں سے یہ جنم لیے ہیں، نسل ماں سے چلی ہے، نسب باپ سے چلا ہے، اسی کوڑینار شہر اور اطراف کے علماء ہیں، ہم ان کی قدر و منزلت پہچانیں، مقامی علماء۔ بلکہ میں تو یہ چاہتا تھا کہ ان علماء کی تمہیدی باتیں آئندہ سے ہوا کرے، 15 منٹ وہ بھی بیان کریں، ان کے پاس بھی علم کے ذخائر ہیں، لیکن استعمال میں نہیں، اب استعمال میں لے آئیں، ہم باہمی ربط و ارتباط سے کام لیں، اور معاف کرنے کے جذبات ہمارے دلوں کے اندر رکھیں۔ جو آدمی معاف کرتا ہے، اللہ کے لیے دبتا ہے، اللہ اس کو بلند مقام عطا فرماتے ہیں۔ ان منتشر گزارشات پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اور آج کے سبق کا پیغام یہی ہے کہ اخلاق نبوت سے ہم آراستہ ہو جائیں۔ اخلاق نبوت معاف کرنا، درگزر کرنا، سخاوت کرنا، اپنے علم سے لوگوں کو فائدہ پہنچانا، اور علماء سے ذکی زیادہ کوئی نہیں ہوتا، عالم سے سخی زیادہ نہیں ہوتا، اللہ کے نبی سے بڑھ کر سخاوت کا کوئی مالک نہیں۔ اللہ کے نبی کی سخاوت رمضان میں بہت تیز ہو جاتی تھی، جب جبریل قرآن کا دور کراتے تھے، اور اس سے بڑی سخاوت اسلام میں کوئی نہیں قرار دے دی گئی۔ میں نے شروع میں سورہ نون کی آیتیں پڑھی تھی، جس میں اللہ تعالیٰ شانہ فرماتے ہیں، اے نبی آپ اخلاق کے اعلیٰ پیمانے پر ہیں۔ آپ کے اخلاق کیا ہیں؟ اس کی 3 تفسیریں ہیں۔ ایک تفسیر یہ ہے، دین اسلام اللہ کے پیغمبر کا خلق عظیم ہے، دین اسلام پورا اللہ کے پیغمبر کے اخلاق ہے۔ اب مجھے عنوان انہوں نے اتنا بڑا دے دیا تھا، اب پورے دن کو آدمی کب بیان کر سکتا ہے 1.5 گھنٹے میں؟ خلق عظیم یعنی دین اسلام۔ خلق عظیم کی دوسری تفسیر، امی عائشہ سے پوچھا اللہ کے نبی کے اخلاق کیا تھے؟ امی عائشہ نے فرمایا قرآن نہیں پڑھتے ہو؟ کان خلق والقرآن، میرے نبی کے اخلاق قرآن تھے، یعنی قرآنی ہدایات ہی میرے پیغمبر کے اخلاق۔ اسی لیے حضرت عائشہ کے پاس کسی نے یوسف کے حسن کی تعریف کی کہ حضرت یوسف کا حسن ایسا تھا، تو حضرت عائشہ نے فرمایا اگر میرے محمد کا نور یوسف کی سہیلیاں دیکھ لیتی تو بجائے ہاتھ کاٹنے کے دل کاٹ دیتی، قسم خدا تعالیٰ کی میرے محمد کا نور قرآن کے ہر صفحے پر چمکتا ہے، قرآن کے ہر صفحے پر میرے محمد کا نور چمکتا ہے۔ تو خلق عظیم کی دوسری تفسیر اخلاق قرآن، خلق عظیم کی تیسری تفسیر آداب القرآن۔ بہت لمبا عنوان ہے، میں نے مختصر چند باتیں آپ کی خدمت میں پیش کی، انشاءاللہ زندگی رہی تو آئندہ کسی اور موقع پر۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔
جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء۔ حضرت کے ملحوظات تو ایسے تھے کہ جی چاہتا تھا کہ پہلے یہی سن لیں اور پھر ظہر بھی، اور اسی طرح کہ حضرت کے ملحوظات بارش کی طرح ہم پر برستے رہیں اور ہم اس میں بھیگ کر مزے لیتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، حضرت کا سایہ ہم پر دائم